بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یونٹ 2.1 انگلش کی بک سیکنڈ اسٹیج انگلش بک 1 کا یونٹ 2.1 آج ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں یونٹ 2.1 کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے رول ماڈل. اور رول ماڈل میں جو ہمیں ریڈنگ کمپریہنشن دیا گیا ہے اس کی ہمارے پاس ریڈنگ ٹیکسٹ کی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی. اور شاہ عبداللطیف بھٹائی کو سندھ میں رہنے والے سبھی لوگ بہت اچھے سے جانتے ہیں، اسکولوں میں پڑھنے والے بچے بہت اچھے سے جانتے ہیں. 14 صفر کو ہر سال شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس منایا جاتا ہے، جس سلسلے میں تمام اسکولوں اور کالجوں کی جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ لوگ یقیناً ان کے بارے میں پہلے آپ نے کہیں نہ کہیں کسی سندھی کی کتاب میں یا کسی کتاب میں اس سے پہلے 9 سے پہلے بھی یقیناً پڑھ کے آئے ہوں گے. تو آج ہم ان کے بارے میں مزید کچھ پڑھ لیتے ہیں. شاہ عبداللطیف بھٹائی. شاہ عبداللطیف بھٹائی, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was a noted Sindhi Sufi scholar, mystic, saint and poet. شاہ عبداللطیف بھٹائی جنہیں پیار سے ان کے عقیدت مند لال لطیف کہتے تھے، سندھ کے ایک نمایاں صوفی اسکالر، صوفی عالم، روحانی شخصیت اور ایک شاعر کے طور پہ جانے جاتے ہیں. He is considered as the greatest Muslim poet of the Sindhi language. اور ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سندھی زبان کے عظیم ترین مسلمان شاعر ہیں. Information about the life of Bhitai has mostly been collected from oral traditions. شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارے میں جو زیادہ تر ہمیں معلومات پہنچی ہیں وہ زبانی جو اورل ٹریڈیشن سے، یعنی ایک دوسرے کے منہ سے ہی وہ کہانیاں ہم تک پہنچی ہیں ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں. A renowned Pakistani scholar, educationist and writer of plays, dramas and stories, Mirza Khalid Beg is said to have collected details about the early life of Shah Bhitai from some of the old people living at that time. ایک مشہور پاکستانی اسکالر، ماہر تعلیم اور ڈرامے اور کہانی لکھنے والے رائٹر مرزا خلیج بیگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تمام تر معلومات جو ہیں زیادہ تر وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے بارے میں کی ابتدائی زندگی کے بارے میں انہوں نے اپنے دور کے لوگوں سے معلوم کی. ایٹ دیٹ ٹائم سے مراد یہاں پہ مرزا خلیج بیگ کا دور ہے، نہ کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کے دور کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہے ان کی جو ٹائم ہے وہ 1600 کا ہے اور اب چل رہا ہے 2000 چل رہا ہے. تو یہ تقریباً 400-450 سال پرانی بات ہے ظاہر ہے. اور مرزا خلیج بیگ جو ہے وہ بھی اتنے پرانے نہیں ہیں. تو یہ جو ان کے بارے میں یعنی جو کہا گیا، جو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے زمانے میں، اس زمانے میں جو لوگ تھے اور شاہ عبداللطیف کے بارے میں جانتے تھے، ان سے یہ معلومات اکٹھی کی ہیں. These people had heard these facts from their fathers and grandfathers, some of whom had seen Shah Latif in person and had even spoken to him. اور ان لوگوں نے جو یہ باتیں ہیں جو انہیں مرزا خلیج بیگ کو بتائیں، یہ ساری باتیں اور کہانیاں اپنے آباء و اجداد، اپنے دادا، اپنے والدین اور اپنے دادا وغیرہ سے سنی تھیں. اور ان داداؤں میں سے ظاہر ہے ان کے اینسیسٹرز میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شاہ لطیف کو خود سے دیکھ رکھا تھا. یعنی شاہ لطیف کو جن لوگوں نے دیکھ رکھا تھا ان کے یوں سمجھیں کہ ان کی نسلوں میں ان کے پوتے پر پوتے وغیرہ ان لوگوں نے یہ معلومات ظاہر انہوں نے اپنے بچوں تک وربلی پہنچائیں، تو ان کی تیسری چوتھی نسل نے جا کے یہ معلومات جو ہے وہ مرزا خلیج بیگ کو دیں اور انہوں نے پھر یہ ایک تمام جو ہے اس کو ارینج کیا. As a Sufi poet, Latif's Urs is held at his shrine every year on 14th Safar. ایک صوفی شاعر کے طور پہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا عرس ہر سال ان کے مقبرے پہ 14 صفر کو منایا جاتا ہے. The second month of the Muslim calendar, صفر جو کہ مسلمانوں یعنی اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے. Thousands of people gather and listen to the saints' songs sung on the tamburo.
ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس صوفی شاعر کے نغمے جو کہ تمبوروں پہ ایک میوزیکل انسٹرومنٹ ہے خاص سندھ کا اس پہ گائے جا رہے ہوتے ہیں اسے سنتے ہیں. Many learned men read papers that tell about Latif's life and his poetry. بہت سے قابل لوگ شاہ عبد اللطیف کی زندگی اور ان کی شاعری کے بارے میں مقالے پڑھتے ہیں. Some of the key aspects shared by different scholars about لال لطیف are given below. اور شاہ عبد اللطیف کی زندگی کے کچھ چیدہ اسپیکٹس حوالے جو ہیں وہ جو مختلف لوگوں نے جمع کیے ہیں وہ کچھ نیچے دیے گئے ہیں. چلیں جناب، پہلے ہے نمبر 1 بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی. اچھا ایک بات، یہ جو ابھی مرزا غلیظ بیگ کا ذکر آیا تو ابھی جو ایئر 2022 کے کراچی بورڈ کے پیپر میں ایم سی کیوز میں مرزا غلیظ بیگ کا ایم سی کیو تھا موجود. ایک ایم سی کیو تھا جس میں مطلب یہ پوچھا گیا تھا کہ یہ کس نے کلیکٹ کی ہیں، تو وہ آنسر ظاہر ہے مرزا غلیظ بیگ. بیک گراؤنڈ اینڈ فیملی. شاہ لطیف's ancestral roots lay in Afghanistan. Some historians say that the Shah's father, Sayyid Habib Shah, migrated from Matiaru, his ancestral home in Afghanistan, to Bhainpur in Sindh in order to gain spiritual contact with Bilawal, a local pious man. شاہ عبد اللطیف کے آباء و اجداد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے، ان کی جو آباء و اجداد ہیں وہ افغانستان سے تعلق رکھتے تھے. کچھ تاریخ دانوں کا خیال ہے کہ شاہ عبد اللطیف کے فادر سید حبیب شاہ مٹیارو جو کہ افغانستان کا علاقہ ہے وہاں سے ہجرت کر کے سندھ کے علاقے بھینپور میں آئے، اور ان کی اس ہجرت کا مقصد کیا تھا؟ سندھ میں ایک بلاول نام کے اس زمانے میں کوئی مقامی کوئی بزرگ ہوتے تھے، ان کی قربت حاصل کرنے کے لیے، ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے شاہ حبیب جو ہیں، سید حبیب شاہ جو ہے وہ مٹیارو افغانستان سے مائگریٹ کر کے سندھ آئے. Others say that his ancestors migrated to Sindh from Herat. لیکن کچھ دوسرے ہسٹورینز کا خیال ہے کہ ان کے والدین ہیرات سے ہجرت کر کے آئے. ہیرات بھی ہمارے افغانستان میں ہی ہے، تو یہ تو کنفرم ہے کہ ان کا جو تعلق ہے وہ افغانستان سے ہے. اب افغانستان کے کون سے علاقے، ہیرات ہو یا مٹیارو ہو، دونوں ہی بہرحال ہیں افغانستان سے. Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Latif's ancestors liked it so much that they decided to make it their home. سندھ اس وقت مسلم ثقافت کا مرکز مانا جاتا تھا اور شاہ لطیف کے آباء و اجداد کو یہ اتنا اچھا لگا کہ انہوں نے اسے اپنا گھر بنانے کا فیصلہ کر لیا. نمبر 2 the name بھٹائی. ان کا نام بھٹائی کیسے پڑا؟ In 1742 Shah Latif left his home and went to live on a mount at some distance from his village. 1742 میں شاہ لطیف نے اپنا گھر چھوڑا اور اپنے گاؤں کے پاس ایک مٹی کے ٹیلے پہ جا کے رہائش اختیار کر لی. A mound of sand is called بھٹ. مٹی کا ٹیلا سندھی زبان میں بھٹ کہلاتا ہے. Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life, Shah Latif came to be known as the Saint of بھٹ. اور اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنی باقی تمام عمر اس مٹی کے ٹیلے پہ گزار دی، اس چھوٹی سی پہاڑی پہ گزار دی، اسی وجہ سے آج بھی ان کا نام سینٹ آف بھٹ یا پھر ٹیلے والے بزرگ کے نام سے جانے جاتے ہیں. To this day he is famous all over the country as Shah Abdul Latif Bhitai اور شاہ لطیف of the Mount. اور آج تک پورے ملک میں شاہ عبد اللطیف بھٹائی یا پھر شاہ عبد اللطیف ٹیلے والے کے نام سے جانے جاتے ہیں. نمبر 3 اسپیکٹ ہے ارلی لائف اینڈ ایجوکیشن. شاہ بھٹائی was born in 1689 AD 14th Safar 1102 AH in a small village called Hala Haveli, a few miles to the east of the present town of Bhit Shah. شاہ عبد اللطیف 1689 میں بمطابق 14 صفر 1102 ہجری کو
حالہ حویلی کے چھوٹے سے گاؤں جو کہ ابھی بھٹ شاہ کے ٹاؤن سے چند میل کے فاصلے پر ہے وہاں پیدا ہوئے۔ اچھا جناب، ایک ایک چیز میں نے آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ امپورٹنٹ ہے، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، یہ ساری چیزیں۔ ابھی میں دوسرا ٹاپک پڑھتی ہوں تو پھر ایک بات اور بتاتی ہوں۔ لطیف واز ریزڈ ڈیورنگ دا گولڈن ایج آف سندھی کلچر۔ شاہ لطیف جو ہے وہ سندھی ثقافت کے سنہرے دور میں بڑے ہوئے۔ His first teacher was Akhund Noor Muhammad Bhatti, but mainly he was self-educated. ان کے جو ابتدائی جو ان کے سب سے پہلے ٹیچر تھے ان کا نام اخوند نور محمد بھٹی تھا، لیکن ان کی زیادہ تر ایجوکیشن خود سے ہی حاصل کی ہے۔ Although he received little formal education, the Risalo provides proof that he knew Arabic and Persian quite well. گو کہ انہوں نے بہت تھوڑی جو ہے وہ رسمی تعلیم حاصل کی، لیکن ان کی جو کتاب ہے رسالو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انہیں عربی اور فارسی زبان کی بہت اچھی سمجھ تھی۔ Various references in Shah Risalo indicate that he had in-depth knowledge of the Holy Quran and the Hadith. اور اسی طرح سے ان کی شاعری جو کتاب ہے شاہ رسالو، یعنی ان کی شاعری سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں قرآن پاک اور حدیث کا بھی گہرا علم تھا، یا مطلب وسیع علم تھا۔ His poetic collections included the Masnavi of Maulana Jalaluddin Rumi and Shah Karim's poems. اور ان کی جو کتابیں تھیں جو پڑھا کرتے تھے، جو ان کے پاس ہمیشہ موجود رہتی تھیں، ان میں مولانا جلال الدین رومی کی کتاب کی شاکہ شعری مجموعہ مثنوی کے نام سے جانا جاتا ہے، اور دوسرا شاہ کریم جو کہ سندھ کے ہی تھے، ان کی نظموں کا مجموعہ ان کے پاس رہتا تھا جسے وہ پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 4، یوتھ۔ ینگ لطیف ہیڈ اے ویری سینسٹیو مائنڈ۔ اس ینگ ایج سے ہی شاہ لطیف کا ذہن بہت حساس تھا۔ While he was only a boy, he started composing poetry. اور جب وہ بہت چھوٹے تھے، ایک لڑکے ہی تھے، جب سے انہوں نے شاعری کرنی شروع کر دی تھی۔ His admiration for the beauty of nature filled his heart with the love of God. بیوٹی آف نیچر کو سراہتے سراہتے، ایڈمائریشن سراہنا پسند کرنا، قدرت کی خوبصورتی کی تعریف بیان کرتے کرتے ان کے دل میں اللہ پاک کی محبت پیدا ہو گئی۔ یعنی جب انہوں نے نیچر کی خوبصورتی دیکھی تو ان کے دل میں اس کا جو خالق تھا، اس کا جو تخلیق کار تھا اللہ پاک، اس کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو گئی کہ جس نے یہ اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے اس سے ہی جو ہے وہ انہیں محبت ہو گئی۔ In 1713, the Sufi poet married with بی بی سیدہ بیگم۔ 1713 میں اس صوفی شاعر کی شادی بی بی سیدہ بیگم سے ہو گئی۔ اچھا جناب، جو میں بات اور بتانا چاہ رہی تھی آپ کو، 1713 میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شادی ہوئی۔ یہاں پہ کہیں ایج مینشن نہیں ہے کہ کس ایج میں شادی ہوئی، پورا پیراگراف دیکھ لیں، یہاں پہ ایج مینشن نہیں ہے۔ لیکن ابھی کراچی بورڈ کے جو 9 کے پیپر تھے اس میں ایک کویسچن، ایک MCQ یہ بھی تھا کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شادی کس عمر میں ہوئی۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بہت زیادہ میں کہتی ہوں اس چیز کو ایمفیسائز کرتی ہوں کہ ریڈنگ ایکسپلینیشن کو بہت زیادہ کیئرفلی جو ہے وہ، اور ریڈنگ کی ہیبٹ بنائیں کہ آپ نے بک کو خود سے ریڈ کرنا ہے۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلے گا جناب؟ یہاں پہ تو مینشن ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ دیکھیے 1689 ان کا برتھ ایئر ہے اور 1713 میں ان کی شادی ہوئی ہے۔ تو یہاں سے آپ نے کیلکولیٹ کر کے اس کا آنسر نکالنا ہے جو کہ بنتا ہے 24۔ 89 سے لے کے 1730 تک، ظاہر ہے 13 تک ان کی ایج بنتی ہے 24۔ تو جناب آپ نے اپنے ذہن کو بہت کھول کے، بہت کھلا رکھ کے جو ہے وہ ریڈنگ کرنی ہے، اور کلاس میں آپ کی جب بھی ٹیچر ریڈنگ ایکسپلینیشن کر رہی ہوتی ہیں اس کو بہت کیئرفلی جو آپ لوگوں نے سننا ہے۔ میں ایز اے ٹیچر میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت کم بچے جو اس ٹائم، بچوں کے لیے بہترین ٹائم ہوتا ہے جب ٹیچر ریڈنگ ایکسپلینیشن کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کے لیے بہترین ٹائم ہوتا ہے انجوائے کرنے کا۔
بہت تھوڑے بچے ہوتے ہیں کلاس کے اندر جو لٹرلی ٹیچر کو دھیان سے سن اور سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ موسٹلی آج کل کے بچوں کی آدھی کلاس جو ہے وہ مطلب اپنے کاموں میں، اپنی گپ شپ میں، اور جو بھی ان کی حرکتیں ہوتی ہیں اس میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ نوٹس نہیں کر رہے ہوتے. تو بیٹا اسی لیے میں بار بار بولتی ہوں کہ ریڈنگ ایکسپلینیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں آپ نے ہمیشہ بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، بہت فوکس کرنا ہے، کیونکہ اس میں جو چیزیں بتائی جا رہی ہوتی ہیں وہ اکثر انسان کے ذہن میں رہ جاتی ہیں. جو ہم پڑھ کے یاد نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں وہ ہم سن کے اکثر ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہیں. جناب تو 24 ایئرس کی ایج میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی شادی ہوئی تھی. ہز وائف ڈائڈ ایٹ این ارلی ایج بیفور شی کوڈ ہیو اینی چلڈرن. اور ان کی جو وائف تھیں ان کا انتقال بہت جلدی ہو گیا تھا، ان کے کوئی بچے بھی نہیں تھے اور ان کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی شاہ عبداللطیف کی کوئی اولاد نہیں تھی. However, Shah never married again. بہرحال شاہ عبداللطیف بھٹائی نے دوبارہ شادی نہیں کی. His heart turned more and more towards religion and devotion and he felt restless. He found it difficult to live a normal domestic life. ان کا دل جو ہے وہ بہت زیادہ مذہب کی طرف اور ڈیووشن کی طرف ہی جو ہے وہ پلٹ گیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو بالکل مضطرب یا بے چین فیل کرتے تھے ایک نارمل ڈومیسٹک لائف گزارنے میں. یعنی ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ ایک نارمل زندگی گزار پائیں. اسپریچول گروتھ. Latif's love of God grew more and more to the extent that he found pleasure only in devotion. شاہ عبداللطیف کے دل میں اللہ پاک کی محبت اس حد تک بڑھ گئی کہ انہیں صرف اور صرف اللہ کے لیے خود کو وقف کر دینے میں ہی سکون محسوس ہوتا. As a result, he spent most of his time in prayers and deep thinking. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنا زیادہ تر وقت عبادات میں اور غور و فکر میں گزارنے لگے. His spiritual power grew stronger with prayers and devotion, so much so that people began to be attracted towards him. اور ان کی روحانی طاقت، اللہ کی عبادت اور اللہ کے قرب سے ان کی روحانی قوت اتنی بڑھ گئی کہ لوگ ان کی طرف کھنچنے لگے. Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his followers increased day by day. ہر وہ شخص جو ایک دفعہ ان سے مل لیتا وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوتا، اور اس طرح سے دن بدن ان کے ماننے والوں کی یا چاہنے والوں کی تعداد بڑھنے لگی. Close to the mount on which Lal Latif came to live is a natural lake. اور اس ٹیلے پہ جہاں شاہ لطیف رہتے تھے اس کے پاس ایک قدرتی جھیل موجود ہے. His poetic nature loved the calm ایٹماسفیئر. اور ان کی شاعرانہ طبیعت اس جگہ کا سکون جو ہے وہ اسے بہت اپیل کرتا تھا، پسند کرتے تھے. He would spend much of his time sitting on the bank of this lake. اور وہ اپنا زیادہ تر وقت اس لیک کے کنارے بیٹھ کے گزارتے. As he sat there, he prayed to God and sometimes composed verses in his praise. اور جب وہ وہاں بیٹھے ہوتے تو وہ زیادہ تر اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرتے یا پھر کچھ شاعری جو ہے وہ لکھتے، کچھ کمپوز کرتے جس میں جو ہے وہ اللہ پاک کی تعریف ہی بیان کی جا رہی ہوتی. اوکے بیٹا، تو ابھی تو باقی ہے لیکن انشاءاللہ اس کو باقی کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اینڈ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.